यूनाइटेड किंगडम के शहर लंदन में पार्लियामेंट स्क्वायर का ये मीनार, और आज हम इंटरव्यू करने वाले हैं एक ऐसे दोस्त का जो कि काफ़ी देर से लंदन में मुकीम हैं। आइए इनके साथ कोई सवाल और जवाब लेते हैं इनसे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपके? ठीक है, अल्लाह का शुक्र। आप सुनाएं। मैं आपसे चंद सवालात पूछना चाहता हूँ, अगर आप माइंड ना करें तो। या इस वक्त सबसे पहले आप बताएंगे आपका नाम क्या है, आप किस शहर से ताल्लुक़ है, किस मुल्क से आपका ताल्लुक़ है? मेरा ताल्लुक़ पाकिस्तान से है और मेरा नाम सैयद ज़ीशान जाफ़री है। अच्छा, और ये बताइए कि आप यूके में कब आए? यूके आई विल बी हियर फॉर 2005। प्लीज़ आप उर्दू में बात कर सकते हैं? जी। मैं यहाँ पे 2005 से 2005 से। यूके आने का मकसद क्या था आपका? एक्चुअली यहाँ पे आने का मकसद तो ये था कि अपनी डिग्रीज कंप्लीट करूँ, अपनी एजुकेशन कंप्लीट करूँ। यही फ़िलहाल तो मकसद था जब यहाँ पे आया। तो आज क्या खोया और क्या पाया? क्या खोया और क्या पाया? सबसे ज़्यादा जो मैंने लॉस किया इस कंट्री में अपना एजुकेशन मॉरल, जिसके साथ यहाँ की गवर्नमेंट्स ने और यहाँ के कुछ कॉलेजेस ने जी। काफ़ी बैक फीड दिया मुझे और मेरी एजुकेशन को जो उनसे असरअंदाज किया। आए दिन नए रूल्स, नए रेगुलेशंस, उनको फॉलो करें, अपनी डिग्रीज कंप्लीट करें। डिग्री कंप्लीट करने के करीब होते थे, कॉलेजेस बंद हो जाते थे। ये प्रॉब्लम सारी फेस करनी पड़ी आज तक। अच्छा, जब आप आए थे तब से लेकर उस वक्त में और आज के वक्त में क्या फ़र्क देखते हैं? उस टाइम के वक्त में और आज के वक्त में ये डिफरेंस है कि उस टाइम एजुकेशन पे इतनी ज़्यादा जो है ना यूकेबी की तरफ से इंस्ट्रक्शंस नहीं थी। आजकल यूकेबी ने कभी पता नहीं होता, कल कॉलेज अटेंड करके आए, कल कॉलेज परसों जो उनसे कॉलेज लिस्ट में होगा नहीं होगा, क्या होना है हमारे साथ, क्या नहीं होना, ये किसी को कुछ मालूम नहीं होता। उस टाइम ये नहीं था कि कॉलेजेस बंद होंगे, कॉलेजेस खुलेंगे, आप कॉलेज जाएं या ना जाएं, आपके पेपर सारे बन जाते थे। ये एक फीडबैक हुआ। कुछ स्टूडेंट लाइफ के मतलब बताएं, जिसमें पाकिस्तान, इंडियन, श्रीलंकन, ये तमाम जो स्टूडेंट्स आते हैं कैटेगरी, उनके मतलब बताएं कि उनकी लाइफ यूके में। जो भी स्टूडेंट्स यहाँ पे आते हैं, मेरा नहीं ख्याल कि यहाँ पे स्टडी करने के लिए आते हैं। स्टडी जो उनसी अगर आप करते हैं, अगर आप सिंसियर हैं अपनी स्टडी के साथ, तो मेरा नहीं ख्याल कि आपको यहाँ पे आना चाहिए। आप अपने कंट्रीज़ में स्टडी करें। आपके कंट्रीज़ में, हमारे कंट्रीज़ में लाइक पाकिस्तान में बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट्स हैं, बहुत अच्छे कॉलेजेस हैं, प्राइवेटाइज सेक्टर पे बहुत अच्छे कॉलेजेस हैं, तो आप वहाँ पे भी स्टडीज़ कर सकते हैं। यहाँ पे जो भी आते हैं वो एक मिडिल क्लास फैमिली से उनका तल्लक है, स्टडी भी कर लेंगे, सेटलमेंट भी हो जाएंगे। बेसिकली यहाँ पे लोग सेटलमेंट के लिए ही आते हैं। लेकिन बहुत से लोग ये कहते हैं कि आला तालीम के लिए इंग्लिस्तान चले गए, ये क्या कॉन्सेप्ट है? आला तालीम के लिए जैसे प्रीवियस आप अपने कंट्रीज़ में देखें, जो भी हमारे बड़े बड़े नाम हैं, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना हैं, अल्लामा इकबाल हैं, या शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो हैं, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो हैं, ये जितने लोग भी यहाँ पे आए हैं, ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ने के लिए हैं। इमरान खान जैसे देखें, ये इन यूनिवर्सिटीज़ से पढ़ने के लिए हैं, ना कि ये छोटे मोटे कॉलेजेस से अपनी एजुकेशन के लिए हैं। फीमेल्स जो स्टूडेंट हैं यहाँ पर या इलीगल हो चुकी, उनके मतलब आपकी क्या राय है? वो कैसे लाइफ सर्वाइव कर रही हैं यहाँ पर? आई थिंक मेरा ये ख्याल है कि जो हमारी बहनें स्पेशली पाकिस्तान से बिलोंग करती हैं और वो यहाँ पे फर्दर स्टडीज़ के लिए आती हैं, मेरा नहीं ख्याल कि अगर उनका फैमिली बैकग्राउंड इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है तो मेरी सजेशन के मुताबिक उन्हें इस कंट्री में नहीं आना चाहिए। क्योंकि अगर हाईली स्टडी के लिए वो भी बेचारी यहाँ पे नहीं आती, वो भी चाहती हैं कि यहाँ पे सेटलमेंट हो जाए, जो मैंने अपने एक्सपीरियंस में देखा है यहाँ पे अब तक, तो इसीलिए आती हैं। और मेरा नहीं ख्याल कि उन माँओं की बेटियों को, हमारी बहनों को इन कंट्रीज़ में आना चाहिए। ये बताएं कि ये स्टूडेंट्स जो हैं, जो गैर कानूनी तौर पर जो एक्सटेंशन नहीं करवा सकते, उनकी मुश्किलात क्या हो सकती हैं इस मुल्क में? आई थिंक मुश्किलात की अगर आप जब बात करते हैं कि एक स्टूडेंट्स की मुश्किलात क्या हो सकती हैं, मुश्किलात तो बहुत ज़्यादा है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जो भी स्टूडेंट्स कंट्रीज से आते हैं, वो वहाँ पे एक तो ये हमारे जो पाकिस्तान में कंसल्टेंट हैं, वो उनसे टू मच मनी चार्ज कर लेते हैं कि जी आपकी इतनी एक्सपेंडेशंस है। जब वो बेचारे यहाँ पे आते हैं तो कॉलेजेस को चेक करते हैं, कॉलेजेस कहते हैं जी हमें ये फ़ीसिस पे नहीं हुई, आप ये फ़ीसिस पे करें। जब वो फ़ीसिस पे करते हैं तो पता चलता है जी होम ऑफिस ने या यूकेबीए ने उनको अपनी लिस्ट जो उनसे ने कैंसिल कर दिया। अब वो बेचारे वहाँ जाएं या कहाँ जाएं, इसमें बेहतरीन जो रोल प्ले कर सकता है वो यूकेबीए ही प्ले कर सकता है। कि उनको चाहिए कि उन ही कॉलेजेस को अपने हाईली ट्रस्टेड में रखे कि जो कॉलेज एक प्रॉपर कॉलेजेस हैं,
اور آئی تھنک سو اسٹوڈنٹس کے لیے وہی بہتر ہے کہ وہ ایک اچھی ایجوکیشنس کے لیے میرا نہیں خیال کہ وہ چھوٹے موٹے کالجز میں ایڈمیشنس لے اور ان کو یونیورسٹیز لیول پہ ہی اسٹڈیز کرنی چاہیے. جابس اپرچونیٹی کے حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ دیکھیں جی, جاب اپرچونیٹی جو سی نا وہ تو اس صورت میں ہے کہ اگر آپ کسی اسٹوڈنٹس کو کہتے ہیں کہ وہ اس کنٹری میں آ کے جاب کے لیے آئے, میرا نہیں خیال کہ وہ اسٹوڈنٹس جاب کے لیے آیا یا فردر اسٹڈی کے لیے آیا, ٹھیک ہے نا. وہ صرف پیسہ اگر کمانے کے لیے آیا تو پھر وہ پڑھنے کے لیے نہیں آیا. دیٹس مین کہ وہ پڑھنے کے لیے نہیں آیا, پیسہ کمانے کے لیے آیا. جاب اپرچونیٹی تو کسی کے پاس بھی نہیں ہے یہاں پہ. آج کل جو حالات ہیں وہ سب کے پاس, میرے پاس اس ٹائم HSMP ہے, ٹھیک ہے, اور میرے پاس تو ابھی فی الحال جاب بھی نہیں ہے اور میں جاب ٹریس کر رہا ہوں, دیکھیں ورس کا نہ کرتا ہوں. کہتے ہیں کہ UK میں اسپیشلی لندن جیسے شہر میں, تیز شہر میں دو بہت بڑے مسائل ہیں, جن میں ایک رہائش اور دوسرا آپ کا ٹریول ایکسپینسز. اس کے متعلق آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ واقعی یہ مشکلات ہیں؟ یہ ڈیفینیٹلی مشکلات ہیں. دیکھیں جہاں پہ بھی جس کنٹری میں بھی آپ رہنا چاہیں گے اس کنٹری کے رولز اور ریگولیشنس کو آپ کو فالو کرنا پڑے گا. ظاہری بات ہے, آپ نے ٹریول کرنا ہے, آپ کو ٹریول پے کرنا پڑے گا. آپ یہاں پہ رہنا چاہیں گے, آپ کو اکوموڈیشن پے کرنا پڑے گی. نہیں, ایز کمپیئر ٹو ادر آپ کیا دیکھتے ہیں کہ دوسرے جو ممالک ہیں یا دوسرے بیزیسٹ سٹیز ہیں آف دا ورلڈ, اگر کمپیئر کریں تو کہتے ہیں کہ وہ سستے ہیں, یہ لندن جیسا جو شہر ہے یہ کافی ایکسپینسو ہے. یہ جو اگر آپ ٹرانسپورٹ کے حساب سے دیکھا جائے تو آپ دیکھیں نا, سب سے پہلے کہ ٹرانسپورٹ جو اسٹوڈنٹس کی ہیں ان کو ایک ان کی طرف سے اپرچونیٹی بھی ہے کہ آپ اسٹوڈنٹس کارڈ بنوائیں اور اپنے جو ان سے نا وہ ڈسکاؤنٹ کارڈس کے اوپر آپ ٹریول کریں, ویکلی ٹریول کریں. آئی تھنک سو وہ £14 سم تھنگ لائک کا ان کا ٹریول کارڈ بنتا ہے جو آپ بسز پہ بھی یوز کرتے ہیں. زون وائز سے آپ ان کو یوز کریں. باقی جو رہائش رہے گی وہ تو ظاہر آفیشلی جہاں پہ بھی آپ رہیں گے آپ کو پے تو کرنا ہے, اور آپ نے فوڈ جو کھانا ہے وہ اپنے پے کرنا ہے. وہ تو کسی بھی کنٹری سے آپ اس کو کمپیئر نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, آپ یہ بتائیں کہ یہاں پر جو کام کرنا ہے اور اس کے بعد بچت کا عنصر جو ہے یہ کس حد تک ہے, کہاں تک آپ بچت کر سکتے ہیں؟ دیکھیے میں نے آپ کو پہلے بھی کہا کہ اگر آپ اس کنٹری میں اسٹڈی کے لیے آئے ہیں تو پھر آپ اپنا ایم اسٹڈی پہ رکھیں. بچت یا جاب یہ اسی صورت میں ہو سکتی ہے, یا آپ اسٹڈی کر لیں یا آپ جاب کر لیں, دونوں میں سے ایک کام کر سکتے ہیں. اگر آپ بچت کی طرف جاتے ہیں یا فیملی سپورٹ کی طرف جاتے ہیں تو پھر آپ اسٹڈی نہیں کر سکتے. اگر آپ اسٹڈی کی طرف جاتے ہیں تو پھر آپ یہاں پہ رہ نہیں سکتے, کیونکہ آپ کو پارٹ ٹائم جاب بھی چاہیے. اور پارٹ ٹائم جاب میرا نہیں خیال کہ آپ کو مور دین £100 کی ملے. 110 120 آورس الاؤ تھے پہلے, اب انہوں نے 10 کر دی ہیں, تو 10 پہ تو £55 بنتے ہیں, جس پہ تو آپ کا ٹریول ایکسپینس £14 آپ وہ لے لیں. 10-15 آپ ویک کے ایکسپینڈ اپنی فوڈ پہ لے لیں گے, تو گھر کا کرایہ آپ کہاں سے دیں گے؟ ٹھیک ہے, یہ بتائیں کہ یہاں جو اسٹوڈنٹس آتے ہیں ان کو کس چیز کو فالو کرنا چاہیے؟ کوئی ایسا آپ کی طرف سے سجیشن کہ اگر وہ یہاں پر آئیں تو یہ چیز ان کے پاس ہونا ضروری ہے؟ میرے خیال میں تو یہی ہے کہ جو بھی اسٹوڈنٹ اس کنٹری میں آنا چاہتا ہے, اگر وہ ریئلی انٹرسٹڈ ہے ٹو کمپلیٹ آور ہائر اسٹڈی, تو میری تو سجیشن یہی ہے کہ وہ اچھے یونیورسٹیز لیول پہ آئے, اپنی ایجوکیشن کمپلیٹ کرے. اور اس کا موسٹ امپورٹنٹ تھنگز یہ ہونی چاہیے کہ اگر اس کا فیملی بیک گراؤنڈ پیچھے سے اسٹرانگ ہے, اس کو ویل سیٹل فیملی ہے, پاکستان سے اسپانسر کرنے والے ہیں, دین وی کم ہیئر. اگر وہ ہمارے جیسے مڈل کلاس لوگ ہیں یا مڈل کلاس فیملی سے تعلق رکھتے ہیں, انہوں نے پیسے گھر بیچنا ہے یا اس طرح کرنا ہے پھر اس ملک میں آ کے اسٹڈی کرنی ہے, تو میرا نہیں خیال کہ از دا ویسٹ آف منی. بیٹر یہی ہے کہ آپ اپنے کنٹری میں اسٹڈی کریں اور اپنے کنٹری کو اسٹیبلش کریں. کام تو آپ پاکستان میں بھی کرتے ہیں, انڈیا میں بھی کرتے ہیں, سری لنکا میں بھی کرتے ہیں, لیکن یہاں پر آ کر کام کرنے میں فرق کیا ہے؟ دونوں جگہ پر وہاں بھی کام ہے, یہاں بھی کام ہے. وہاں پہ دیکھیے میں ایز اے مارکیٹنگ میں تھا, اور یہاں پہ آ کے یہ ڈفرینس میں نے یہ پایا کہ یہاں پہ جو آپ محنت کرتے ہیں, جو اپنے ایفرٹس کرتے ہیں, اس کا آپ کو صلہ ملتا ہے. وہاں پہ آپ جتنے مرضی ایفرٹس کر لیں, جو مرضی کر لیں, آپ کو صلہ کسی نے نہیں دینا. یہ ایک اس کنٹری کی اچھی چیز ہے. آپ کو ڈسپلن میں آپ آ جاتے ہیں, آپ نے ہر کسی سے بات کرنی ہے بڑے مورلی طریقے سے, بڑے کوائٹ طریقے سے. تو آئی تھنک سو اس کنٹری کی یہ چیز تو ہے کہ یہ آپ میں ڈسپلن پیدا کر دیتے ہیں. ذیشان صاحب ایک اس سوال کا ذرا جواب دیجیے گا. وہ لوگ کہ جو پاکستان میں اچھی نوکریاں کر رہے ہیں, مطلب اچھی جابس پر ہیں, کچھ ڈاکٹرز ہیں, کچھ انجینئرز ہیں, کچھ گورنمنٹ سرونٹس ہیں, جب وہ جاب چھوڑ کر یہاں پر آتے ہیں تو کیا انہیں وہ چھوڑنا چاہیے کہ کیا کرنا چاہیے وہ؟ لیکن جی میرے جہاں تک میرا خیال ہے کہ اگر کوئی ڈاکٹر ہے یا انجینئر ہے, بجائے یہ کہ آپ اس کنٹریز میں آ کے ان کی خدمت کریں, ہمارے ملک کو ہماری بہت ضرورت ہے. ہمیں وہاں پہ رہ کے اپنے ملک کی خدمت کرنی چاہیے. اور دوسرا جو آپ نے مجھ سے سوال کیا کہ جو لوگ گورنمنٹ سرونٹس ہیں اور وہ یہاں پہ آ کے جاب اپلائی کرتے ہیں, سیٹلمنٹ کرتے ہیں, میرے ساتھ بھی کافی کلوز میرے فرینڈس تھے جو گورنمنٹ امپلائی تھے وہاں پہ,
دیکھیں اگر آپ گورنمنٹ امپلائی ہیں تو میرا نہیں خیال کہ آپ کو اس کنٹری کو چھوڑنا چاہیے، کیونکہ آپ ایک اچھی جاب پہ ہیں. یہاں پہ تو آ کے آپ چکن شاپ پہ کام کر لیں گے، پیزا شاپ پہ کام کر لیں گے، یہاں لفٹ ڈلیور کر لیں گے، اور یہاں پہ آپ کچھ نہیں کر سکتے. ٹھیک. یہ برٹش جو ایشین ہیں ان کا پاکستانی انڈین اور مینز ان لوگوں کے ساتھ رویہ کیسا ہے؟ برٹش ایشین یہ جو بھی پاکستان سے آتا ہے اس کے ساتھ رویہ اس کو ایک بڑی عجیب نظر سے دیکھتے ہیں. آپ کو پاکی کہہ کے کال کیا جاتا ہے، تو آئی ڈونٹ تھنک سو کہ یہ آپ کو ایک اچھا فیس سمجھتے ہیں، چاہے وہ آپ انڈیا سے بلانگ کرتے ہوں، سری لنکن سے بلانگ کرتے ہوں، جہاں سے بھی ایشیا سے جہاں سے بھی بلانگ کرتے ہیں. آئی ڈونٹ تھنک سو کہ یہ آپ کو اچھی نظر سے دیکھتے ہیں. فائنلی یہ ایک لاسٹ میسیج ان لوگوں کے لیے جو برطانیہ ہی آنا چاہتے ہیں پڑھنے کے لیے، ان کے لیے کوئی میسیج آپ دینا چاہیں گے پلیز؟ لیکن جی برطانیہ ایجوکیشنس کے لیے اگر آپ واقعی سیریس ہیں اپنی لائف میں کہ اگر آپ اسٹڈی کرنا چاہتے ہیں تو میری پیورٹی آپ کو یہی ہے کہ آپ اس کنٹری میں آئیں، لیکن اسٹڈی کے لیے آئیں. کیونکہ اس انگلستان نے، انگلینڈ نے پورے ورلڈ پہ جو ان سے وہ اپنی حکومت کی ہوئی ہے، اور ان کا ایجوکیشن ماڈل بہت اچھا ہے. اگر آپ ریئلی یہاں پہ ایجوکیشن کرنے کے لیے آئیں، اگر آپ صرف یہ سیکھنے کے لیے آئیں کہ جی میں نے تو اس کنٹری میں جانا ہے، میں نے چکن شاپ پہ کام کرنا ہے، میں نے پیزا شاپ پہ کام کرنا ہے، میں نے منی میک کرنی ہے، میں نے فیملی کو سپورٹ کرنا ہے، تو آئی تھنک سو یو گونا جسٹ ویسٹ یور ٹائم. بہت شکریہ ذیشان صاحب، Thank you آپ نے very اپنے much. قیمتی وقت سے ہمیں تھوڑا سا وقت دیا. ناظرین، یہ ابھی آپ نے دیکھا کہ ذیشان حیدر صاحب تقریباً 7 سال سے یہاں پر ہیں، اور انہوں نے یو کے حالات اسٹوڈنٹ کے حوالے سے تقریباً جو سوالات ہمارے ذہن میں تھے ان کا بڑے احسن طریقے کے ساتھ انہوں نے جواب دیا ہے. انشاءاللہ نئی ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی. السلام علیکم.